محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز ظہر کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں وہ ایک سلام سے پڑھے، اور قاعدہ اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اگر بھول کر درود شریف صرف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اور تعوذ بھی نہ پڑھے۔ ظہر کے پہلے کی ان سنتوں کی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ضرور پڑھے۔ کسی کو ظہر کی نماز کی جماعت کی صرف ایک ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعتیں پڑھے گا، تو 3 رکعتوں کو حسب ذیل ترتیب سے پڑھے گا، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لے، اور اگر پہلے ثنا پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ باللہ سے شروع کرے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے قاعدہ میں بیٹھے، اور قاعدہ میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے بغیر قاعدہ کیے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قاعدہ اخیرہ کر کے نماز تمام کر لے۔ جن کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، جن کی 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں اور 1 رکعت ملی ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب اٹھے گا تو پہلی رکعت اس کی جو ہوگی اس میں وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائے گا، پھر قاعدہ کرے گا، پھر اٹھے گا، اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اور اس کے بعد اب اسے قاعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجود کر کے نماز تمام کر لے۔ نماز عصر اور نماز عشاء میں بھی اسی ترتیب سے پڑھے۔ جن کی نماز عصر کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں یا نماز عشاء کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو وہ اسی ترتیب سے پڑھے۔ فرض کے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سنت قبلیہ یعنی فرض کے پہلے کی سنتیں پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کلام کرنا، کھانا پینا وغیرہ، ان تمام چیزوں سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سنتیں ہی جاتی رہتی ہیں، لہذا کامل ثواب پانے کے لیے اور سنتیں نہیں ہوتی، اس اختلاف سے نکل جانے کے لیے بہتر ہے کہ اگر سنت اور فرض کے درمیان کسی قسم کی بات چیت کر لی ہے اور ابھی جماعت قائم ہونے میں دیر ہے کہ جماعت میں شریک ہونے سے خلل نہ آئے گا تو سنتوں کا اعادہ کر لے، لیکن فجر کی سنتوں کا اعادہ کرنا جائز نہیں۔ فرض کے پہلے کی جو سنتیں ہیں، جیسے کہ ظہر کی نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، تو ان سنتوں کو پڑھنے کے بعد اب آدمی انتظار کر رہا ہے کہ بھائی
فرض نماز کا وقت ہوگا، مؤذن تکبیر پڑھے گا، جماعت قائم ہوگی تو جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اب اسی بیچ میں آدمی گفتگو میں مصروف ہو گیا، بات چیت میں مصروف ہو گیا تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو پہلے کی سنت، جو سنت قبلیہ ہے، جو پہلے کی سنتیں ہیں، ان کے بعد فرض پڑھنے تک گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کلام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے جو منافی نماز ہوتی ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ سنتوں کا جو ثواب ہے اس میں کمی آ جائے گی، اور بعض ائمہ کے نزدیک وہ سنتیں ہی فوت ہو جاتی ہیں، سنتیں وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ کامل ثواب پانے کے لیے کہ آپ نے سنتیں پڑھنے کے بعد گفتگو کر لی تو ایک گروہ کے نزدیک سنتوں کا ثواب کم ہو گیا اور ایک گروہ کے نزدیک سنتیں ہی فوت ہو گئی، تو اب کامل ثواب پانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک گروہ کے نزدیک اگر سنتیں فوت ہو گئی ہیں ان سنتوں کو دوبارہ ادا کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اگر وقت ہے ابھی جماعت کا کہ آرام سے سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو سنتوں کو پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دونوں گروہ ہیں دونوں کے کہے پر عمل ہو جائے گا۔ ایک گروہ کے نزدیک ثواب میں کمی ہے اور ایک گروہ کے نزدیک سنتیں فوت ہو جاتی ہیں، تو اب اگر آپ پڑھ لے رہے ہیں تو ثوابوں میں جو کمی تھی ان کے نزدیک وہ کامل ثواب مل گیا، اور اگر سنتیں فوت ہو چکی ان کے نزدیک تو سنتیں پوری ہو گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ سنتوں کا اعادہ کر لے، سنتوں کو دوبارہ پڑھ لے اگر وقت ہے تو، مگر یہ سنت فجر کے علاوہ ہے، یہ سنتیں جو ہے وہ سنت فجر کے علاوہ، کیونکہ فجر کی سنتوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے، فجر کی سنتوں کا اعادہ، کیونکہ فجر کی سنتیں بعض ائمہ کے نزدیک مثل واجب ہیں، ہے نا، تو لہذا فجر کی سنتوں کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے۔ باگر دیگر نمازیں جن سے پہلے سنتیں ہیں وہ پڑھ لی ہیں، آپ گفتگو میں محو ہو گئے ہیں بات چیت میں، تو وقت اگر ابھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں آرام سے پڑھ کے پھر جو ہے آرام سے مجھے جماعت مل جائیں گی تو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے نماز ظہر کے تعلق سے، انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام